السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 21 پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو 21ویں پارے میں 4 صورتیں آتی ہیں، سورہ العنکبوت کی آخری آیات، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ الاحزاب کی پہلی 30 آیات شامل ہیں۔ 21ویں پارے کا آغاز سورہ عنکبوت کی آیت 45 سے ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے ذکر کی افادیت بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے تلاوت قرآن کریم۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کی جامع ترین صورت ہے نماز۔ نماز میں قولی ذکر بھی ہے اور بدنی بھی۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے ہٹا دیتی ہے۔ گویا اللہ کا ذکر تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں۔ اس کے بعد آیت 46 سے 55 میں ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تل جائیں۔ ان سے کہیے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لائیں گے، اور ان مشرکین مکہ میں سے بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے، سوائے ان لوگوں کے جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جس دن وہ عذاب ڈھانپ لے گا انہیں اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنے کرتوتوں کا۔ اس کے بعد آیت 56 سے 69 میں ہجرت کا حکم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، پس عبادت تم میری ہی عبادت کرو۔ جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔
تو پھر یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے نپا تلا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ سو جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف تو جبھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے اور لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے؟ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آیا؟ تو کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستے کی طرف، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 60 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی خاص بات ایک تو اس میں روم کا ذکر ہے، دوسری یہ کہ اس میں 2 پیشن گوئیاں کی گئی جو سچ ثابت ہوئیں۔ ایک میں کہا گیا کہ 9 سال کے اندر اندر روم یعنی کہ عیسائی ایران یعنی کہ آتش پرست تھے جو کہ ان کو شکست دے دیں گے۔ دوسری یہ کہ اس عرصہ میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح حاصل کر کے بدر کی صورت میں جشن منائیں گے۔ اس کے علاوہ توحید کے حوالے سے اللہ کی عظمت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ یہ باتیں اس صورت کو ممتاز بناتی ہیں۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 6 کی شروعات اللہ نے اس بات سے کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ عن قریب رومی فارس یعنی کہ ایران پر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ قرآن کی پیشن گوئی تھی کہ 9 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ رومیوں کی ابتر حالات کو دیکھتے ہوئے مشرکین نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی۔ لیکن قرآن کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ پیشن گوئی پوری ہوئی، رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آیت 7 سے 27 میں ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو کاشت کیا، اسے آباد کیا، اس سے کہیں بڑھ کر جو آج انہوں نے آباد کیا۔ ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر۔ سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بری روش اختیار کی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم اس دن مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے وہ ایک باغ میں مسرور کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا تو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو تم تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور رات کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے زمین میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق
اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات کو سونا اور دن کو تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے نکلنے کے لیے تو تم سب زمین سے نکل پڑو گے۔ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور اس کی شان بہت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کے بعد آیت 28 سے 40 میں ہے کہ وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال و اسباب میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے خدشات خود اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ پس اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت 41 سے 60 میں ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بادامالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ یاد رہے کہ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دینے والی بنا کر تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، اور اس لیے بھی کہ اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے تہ بتہ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ برستی ہے ان کے درمیان سے، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور اس کے بعد ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گڑنے والے۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہاں پر سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے، اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ اس سورہ میں لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سورہ میں آیت 1 سے 11 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یہی لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات اور خوبصورت جوڑے۔ یہ ہیں اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ پھر آیت 12 سے 19 میں ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات میں بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہو۔ اے میرے بچے اگر وہ کوئی اچھا یا برا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین کے اندر، اسے اللہ لے آئے گا۔ یقیناً اللہ بہت باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے بچے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔
یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، یقیناً اللہ ہر شیخی خورے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس کے بعد آیت 20 سے 34 میں ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنے ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں اس نے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرنے پائے۔ ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے مال و متاع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے ایک بہت بڑے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی ہے، بہت خوبیوں والا۔ اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرو لاتا ہے دن میں اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو۔ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہ سوتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے۔ اس کی آیت 1 سے 14 میں ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا۔ جس نے جو شے بھی بنائی بہت خوبصورت انداز میں بنائی۔ اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا گارے سے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک درست کی اور پھونکا اس میں اپنی روح، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ بہت ہی کم ہے جو شکر تم لوگ کرتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا کہ میں جہنم کو جنوں اور آدمیوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ تو اب چکھو مزہ آگ کا، اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا۔ اب ہم بھی تمہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آیت 15 سے 30 میں۔
ان میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت میں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بھلا جو کوئی مومن ہے کیا وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس آگ کے عذاب کا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، آپ کسی شک میں نہ رہیے، اس کی ملاقات سے، اور اس تورات کو ہم نے بنا دیا تھا بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں بے آب و گیا زمین کی طرف، پھر ہم اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور یہ خود بھی؟ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ؟ اگر تم سچے ہو جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیں اور انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ سجدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ الاحزاب مدنی سورہ ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیات ہے۔ یہاں اس پارے میں اس کی ابتدائی 30 آیات آتی ہیں۔ اس سورہ کے موضوعات میں امت کو اللہ نے ڈرنے، کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرنے، وحی الہی کی اتباع کرنے اور اعتماد و بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں 2 غزوات یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب کے ذکر کی وجہ سے یہ سورہ احزاب کہلائی۔ شروع کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لائحہ عمل دیا کہ اللہ سے ڈرو، کفار کی پیروی مت کرو اور صرف وحی کی پیروی کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے جس میں کفر ہوگا یا اسلام، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھے ہو۔ زہار جہالت کے دور کی ایک رسم تھی، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اصل بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے کر ان کی عظمت کو بیان کیا۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کر اللہ نے جنگ خندق کا ذکر کیا، جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ ایک بہت بڑے لشکر نے مدینے پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی تھے۔ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب صرف
4000 جان باز مسلمانوں کی جماعت کے ذریعے اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ سنت کو اپنانا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ مدینہ کے قریب آباد قبیلہ بنی قریظہ نے غزوہ احزاب میں عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نپٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث تسلیم کر لیا۔ جو فیصلہ ہماری بابت وہ دیں گے ہمیں منظور ہوگا، انہوں نے کہا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والوں کو قتل اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئی اور مدینہ کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کہ ان کی بیویوں کو پیغام دینے کے لیے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدہ دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم سے اگر کسی نے اپنے خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے اور دنیاوی سہولتوں کا مطالبہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور ان سے 1 ماہ کی علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ اس واقعے کو سیرت میں واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان میں انہی 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیں یا اپنی آخرت سنوار لیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آخرت سنوارنے کو ترجیح دی۔ یہاں پر 21واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کرنے کے مقاصد ہیں اجر و ثواب کے لیے معنی سمجھنا، تدبر و تفکر، تعلیم، واعظ و نصیحت اور عمل کرنا۔ ان تمام مقاصد کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی صرف تلاوت ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے، اور اس عمل میں نماز سب سے پہلے آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب انسان سوچ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بھی بنتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔
یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ درست طریقے سے پڑھی ہوئی نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا ذریعہ ضرور بنتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں شخص رات نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تو کہہ رہا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کا لفظ با لفظ سینوں میں محفوظ ہو جانا یہ ایک بڑا عظیم معجزہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر پڑھتے تھے۔ جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں ہوتا تھا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے۔ اور پھر عمل کا ایک اور پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایسی جگہ سے ہجرت کر جائیں جہاں پر دین پہ رہنا مشکل ہو۔ اس کے بعد پھر آیت 59 میں ہے کہ صبر اور توکل کے بغیر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد آیت 69 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے محسن بننا پڑتا ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دے۔ عمل کے پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی اسباب سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت سورہ روم جو ہے اس کی آیت 7 میں ہے کہ بے شک دنیا کے علوم فائدہ مند ہیں لیکن آخرت کی یاد دلانے والے نہیں۔ قرآن ہمیں آخرت کی بار بار یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ازواج بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون پائے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ پھر اگلی تمام آیات جو 19 سے 25 ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ پاک کی پہچان کرواتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ سب سے اعلیٰ صفات اور شان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد آیت پھر 38 اور 39 میں ہے کہ جو کچھ تم قرابت دار یعنی رشتہ داروں کو، مسکین کو جو بھی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دیتے ہو وہ اللہ کا منہ دیکھنے اور خوشنودی چاہنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان کے عمل کے پوائنٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین سے حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور خاص طور پر ماں کا ذکر کیا جو مشقت سے پیدا کرتی ہے اور پھر تربیت کرتی ہے۔ حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں جو ہمارے لیے عمل کے پوائنٹ ہیں کہ شرک نہیں کرنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے لایا جائے گا، نماز قائم کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا ہے، تواضع اختیار کرنا ہے، فخر و غرور نہیں کرنا، آہستہ چال چلنا ہے، آہستہ بولنا ہے یعنی آواز میں نرمی رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری جو رکعت تھی اس میں سورہ الانسان پڑھتے تھے۔ آیت 15 سے 17 میں اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہے اور ہمیں ان پہ غور و فکر کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کر ثواب رکھا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو چھپا کر نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بے پناہ اس کا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت 24 میں ہے کہ صبر اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والے ہی امامت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ سورہ احزاب میں ہے کہ زہار اور منہ بولے بیٹوں کے بارے میں فرسودہ رسومات کو ختم کرنے کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے فرسودہ رسم و رواج کو ختم کر کے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے اور وہی اسوہ حسنہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سورہ میں ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر ہمیں خود کا جائزہ لینا ہوگا، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا ذکر نہایت عزت و احترام سے کرنا چاہیے،
اور غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں قدم با قدم خندق کھودنے، بھوک پیاس برداشت کرنے میں، یعنی ہر قدم میں اپنے صحابہ کے ساتھ تھے اور کسی چیز کو کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں زندگی کے ہر کام میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔